بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر، اور کہا جائے کہ اس خبر کے پیچھے بہت سی خبریں ہیں، اور یہ مجھ سمیت سب صحافیوں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کیا خبر ہے. اور وہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب لاہور آئے، لینڈ کیا اور فوری طور پر وہ واپس جا رہے ہیں لندن. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی لندن جا رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب لندن سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ اب میاں نواز شریف سے لاہور ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی. اور پھر میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جی اب یہ طے ہو گیا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ میاں صاحب اتریں گے، لیکن وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان آئیں گے، وہاں پہ جلسہ ہوگا اور وہاں پہ لوگوں سے وہ خطاب کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر جائیں گے. اس کی وجہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ آئیں گے استقبال کرنے کے لیے میاں نواز شریف کا لاہور ایئرپورٹ پہ. پھر اس میں کچھ جو ہے وہ مختلف ماہرین جو ہے وہ یہ کہتے نظر آئے کہ وہ بے نظیر بھٹو ہی تھی جس کے لیے اتنے لوگ آ گئے تھے. اور اب جب مسلم لیگ نون کو مہنگائی جیسے جن کا سامنا ہے اور مسلم لیگ نون کو ہی ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے یا کارنر کیا جا رہا ہے کہ وہی ذمہ دار ہے اس مہنگائی کی، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون ضرور تھی، لیکن یہ سارے جو پارٹنر ہیں 13 جماعتوں کے وہ بھی تو ساتھ تھے. اب وہ سارا ملبہ جو ہے وہ اکیلی مسلم لیگ نون پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں جب عوام جو ہے وہ مہنگائی سے جس کو کہتے ہیں نک و نک آئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لاہور ایئرپورٹ پہ میاں صاحب کا استقبال کروانا، جبکہ ایک ماضی کا استقبال جو ہے وہ بھی ہو چکا ہو، سب کو پتا ہے، اور آج لوگ اتنے تنگ ہوں، اور پھر جو ان کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے جو رسپانس ہے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کیا سچویشن ہوگی، لوگوں کا رد عمل کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وہاں سے بھی رسپانس جو ہے وہ توقع کے مطابق نہیں آیا. یا خدشہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی مائنڈ میکنگ یا برین واشنگ یا ان کی ایک طرح سے یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں یا ڈال چکی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے. اور اگر جب تک میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں واپس، پیٹرولیم مصنوعات اسی طرح بڑھتی رہتی ہیں، یعنی 21 اکتوبر کو جو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک شاید کہیں پیٹرول جو ہے وہ کوئی 400 کو ٹچ نہ کر چکا ہو. اور اگر 400 کو ٹچ کر چکا ہوا تو پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا اور لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ اور بات ہے کہ ڈالر جو ہے وہ سلولی صحیح لیکن نیچے جا رہا ہے. جیسے یہ جائے گا تو اس کا اصولی طور پہ تو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ہے وہ فرق آنا چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک اور جس کو کہتے ہیں نا، ایک طرف گڑھا ہے تو دوسری طرف کنواں ہے. وہ شہباز رانا صاحب کی خبر جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، جو ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر دوست ہیں، بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، کہ 4.5 تقریباً $4.5 ارب کی جو فائنانسنگ کا گیپ ہے جو باہر سے لیا جانا تھا، وہ گیپ کریٹ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ بالکل دیو ہیکل قسم کے بن کے سامنے آ سکتے ہیں. جو یہ تھوڑا سا کچھ سانس ملا ہے ہلکا سا، عوام کو تو کوئی نہیں ملا لیکن چلو ریاست کو ہی ملا تھوڑا بہت، تو وہ ایک پرابلم جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب اس تناظر میں شہباز شریف صاحب کا آنا اور شہباز شریف صاحب کا لمحوں میں واپس جانا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جنہوں نے استقبال کرنا تھا میاں نواز شریف کا اس لاہور ایئرپورٹ پہ، وہ اچانک واپس جا رہے ہیں. کیا ہوا ہے اچانک؟ آخر ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ واپس جا رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اور بھی جوڑا جا سکتا ہے یا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ کہیں اس کا تعلق جو ہے وہ نیب کے متحرک ہونے سے تو نہیں ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیب ترامیم کے
فیصلے کے حوالے سے جو متحرک ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ تمام کیسز یعنی کل میں کیسز جو ہے وہ احتساب عدالتوں کو بھیجنا شروع کر دینے ہیں. بڑی تعداد میں کوئی 80 کے قریب وزراء اور کتنے 100 وزرائے مملکت اور باقی اور افسر اور سارے سابق وزرائے اعظم ان سب کے جو ہے وہ کیسے جا رہے ہیں، جن میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی شامل ہے توشہ خانہ گاڑی والے کیس میں، جس میں وہ اشتہاری بھی ہیں. وہ ایک تو وہ پچھلی سزا کا جو پھندا تھا جس میں انہوں نے واپس آ کر اصولی طور پہ جیل جانا ہے، لیکن دوسرا ایک نیا پھندا کھل گیا اور وہ یہ توشہ خانہ والا کھل گیا جو گاڑیوں والا معاملہ تھا، گاڑی لی ہوئی تھی اس کا معاملہ. تو بظاہر تو یہ سچویشن جو کہا جا رہا تھا کہ ہم حفاظتی ضمانت لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور جو نون لیگ کے ذرائع نے کہا تھا کہ ہمارے قانونی ماہرین نے کہہ دیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیوں؟ نیب کا متحرک ہونا کہیں اس کیس کے روشنی میں کسی کو کسی شک میں تو نہیں ڈال رہا، کوئی شکوک تو نہیں بڑھ رہے کہ کہیں کوئی پھندا ڈالنے کی کوشش نہ ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن نیب کا جو اجلاس ہے اور جو اس نے کیسز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور احتساب عدالتوں کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ بھی ان کو چلائیں، جہاں سے رکے تھے وہیں سے شروع کر دیں. شرجیل میمن کا کیس بھی کھلا ہے اور وہ اس میں انہوں نے اس کی وہ درخواست وغیرہ بھی دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے والی مسترد کر دی عدالت نے، احتساب عدالت نے. تو یہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب رونق جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں لگنے والی ہے. تو اگر احتساب عدالتوں میں رونق لگنے والی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ساری توجہ ادھر جانے والی ہے، احتساب عدالتوں کی طرف، احتساب کی طرف. یا وہ جو بات تھی کہ باری سب کی آئے گی، باری باری آئے گی، کہ شاید اس طرف چیزیں جو ہیں وہ جانے والی ہیں. تو اس سچویشن میں میاں نواز شریف جو ہے وہ ظاہر ہے سوچ سمجھ کے آئیں گے. اور خواجہ آصف کے الفاظ یاد کریں، انہوں نے کہا تھا جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا اس وقت تک میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. تو اب تو زیرو رسک کی بجائے ایک اور بندہ جو بند ہوا تھا وہ بھی کھل گیا. پچھلا جو آتے ہی سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے جیل جانے والا تھا وہ تو تھا ہی تھا، حفاظتی ضمانت وغیرہ اپنی جگہ پہ. اور پھر آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن سے یہ توقع ہے کہ وہ آئین و قانون سے ہٹ کے چیزیں نہیں کریں گے. اور ابھی تو اس میں دن بھی بہت پڑے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ 10 دن اس مہینے کے ہیں، 20 دن اس مہینے کے ہیں، یعنی تقریباً 31 دن ہیں. تو ان 31 دنوں میں اگر یہ کیسز چلتے ہیں، یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اور معاملہ اگر اس تک جاتا بھی ہے تو سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اتنے دنوں کے حساب سے جو ہے وہ کیسے اگر دے بھی سے تو وہ ریلیف کیسے دے دے گی جبکہ کیس نیچے چل رہے ہوں گے نیچے کی عدالتوں میں. یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں. جاتے جاتے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی قیادت کو منع کر دیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. زرداری صاحب بھی مٹی پو پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ادھر سے بلاول صاحب، ہمیں زرداری صاحب ہمارے ہاتھ کھول دے تو ہم بتا دیں. آج خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہہ دیا ہمارے ہاتھ کھول دے تو ہم بتا دیں. اور وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. ایم بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے اور ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہرا رہے ہیں کہ اقتدار میں نون لیگ ہے. وجہ کیا ہے جی؟ ان کے 5 وزیر ہیں. بہرحال یہ جو سچویشن ہوتی ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑی خبر یہی ہے کہ شہباز شریف کیا لینے آئے تھے اور کیا لے کے اچانک چلے گئے. آخر ہوا کیا؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.